ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੋਈ ਪਾਸਾ कि असा ढोला कित्थे विना। सर जी पेट्रोल के हवाले से बड़ी बुरी खबरें फिर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा बुरी खबरें आ रही हैं। कुवैत ने और सऊदी अरब ने और इन सारे ने अपनी पैदावार इंतहाई कम कर दी है। और कल एक मजाक में किसी ने लिखा हुआ था कि वो मरियम के चाचू को कहो कि जनाब ये जो पेट्रोल दे रहे हैं ना, देना बंद कर दे तो लोग फिर कहें जी सानू 500 लीटर भी दो सही। तो वो खुदा ना खास्ता, वो तो मजाक में कोई लतीफ़ा था, लेकिन अब उसकी सच्चाई सामने आने लग गई है कि इस वक्त वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तादाद में पेट्रोल की पैदावार मुतासिर हुई है। कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, हर जगह। और ईरान का तेल भी ज़ाहिर है कि खुला नहीं जा रहा जैसे पहले जा रहा था। तो ये सारी सूरत हाल पैदा हो रही है। अब इसकी शार्टेज जो है ना वो आ रही है। अच्छा, ओए होए होए सर जी, ये तो बहुत बुरी बात है। ये भी आज बुरी खबर है। ये बुरी खबर है कि पेट्रोल वगैरह की कीमत ज़ाहिर है जब शार्टेज होगी तो सर जी फिर मनमानी लोग करते हैं। जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो भी मनमानी करेंगे। हमारे जो माठे से एक वज़ीर हैं, वज़ीर पेट्रोलियम, अली परवेज़ के क्या नाम है उनका, वो पता नहीं खुल के बोलते ही नहीं है, उनको बोलना नहीं आता या शर्म आती है या क्या है। तो वो हमारे पास जी 28 दिन का पेट्रोल है ये कह रहे थे। पहले भी उन्होंने कहा था 28 दिन का है, तो दूसरे दिन जो है ना वो 55 रुपये लीटर बढ़ा दिया था, याद है ना आपको। तो लोगों ने 100 लान तान की थी कि यार ये क्या कर रहे हो। अभी जो कीमतें बढ़ी हैं इसके ऊपर भी बड़ी लान तान हुई है। लेकिन अब हमें ये डराया जा रहा है या खबर चलाई जा रही है कि जनाब पेट्रोल तो हुण मिलेगा ही नहीं। लो जी, अब क्या होगा। सर जी हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, बहुत ख़राब हो रहे हैं। एक तो ये पेट्रोल के हवाले से आज बड़ी खबर चल रही है, तो दूसरी बड़ी खबर ईरान अमेरिका की दोबारा जंग की है। वो कह रहे हैं कि किसी भी वक्त, मैंने सुबह भी आपको बताया था कि 24 घंटे अहम है, अब कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जंग जो है दोबारा लग सकती है। ओए होए सर जी क्या होगा बताएं। अब मसला ये है कि ये जंग दो मुल्कों की वैसे नहीं है कि जी ईरान अमेरिका के ऊपर मिसाइल गिराए और अमेरिका ईरान के ऊपर मिसाइल गिराए। इन्होंने अपनाए हुर्मज़ समुंदर बंद कर दिया जहाँ से सारी दुनिया को तेल जाता है। 90% तेल यहाँ से जाता है, 90%। और अमेरिका गुंडागर्दी पे उतरा हुआ है। ये अमेरिका की गुंडागर्दी है सर। ईरान अब भी वो खोलने के लिए तैयार है। अमेरिका कहता है जी मैंने नहीं खोलनी, भी तेरा इससे क्या ताल्लुक है। इसका मतलब है वेनेजुएला की तरह यहाँ ये ईरान पे कब्जा करने ही आया है, न तेल पे, तेल के ऊपर ही कब्जा किया है। और लोगों को फिर कहता है बड़े खुले दिल से कि आओ मेरे को तेल खरीदो, मेरे पास तेल है। सर जी ये बात गलत है। ये इखलाकियात के भी खिलाफ है, बैनुल अक़वामी असूलों के भी खिलाफ है। लेकिन सर जी उनके ऊपर बैनुल अक़वामी असूल नहीं लगते। ये वही माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है, जो वो आदम अलैहिस्सलाम के दौर से भी पहले का समझ लो, या वो जो चल रहा है ना वही कानून है पूरी दुनिया में। माइट इज़ राइट। अब देखें ना, आप इधर ही देख लें, जो 5 एटमी मुल्क हैं उनको वीटो का पावर हासिल है जी। 15 बंदे हैं ना, 14 एक तरफ हो तो वो कहता है जी मैं ना मानूं, मैं नहीं मानता, वो करारदाद फेल हो जाती। फिर अमेरिका के पास खुद एटम बम है, इसराइल के पास खुद एटम बम है, बरतानिया के पास एटम बम है, फ्रांस के पास है, चीन के पास है, रूस के पास है। ईरान को कहता है हम आपको नहीं लेने देंगे। फिर इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, इसराइल के पास है। तो ईरान को कहते हैं जी नहीं, यानी कि मैं खुद चौल खाने ने तो तुहानू नहीं खान देने। तो ये माइट इज़ राइट नहीं तो क्या है सर जी। ये कानून है, ये कानून इस 21वीं सदी में होने चाहिए ना। कोई इंसानों ने तरक्की नहीं की सर, यकीन करें कोई तरक्की नहीं की। ये कैमरे वगैरह हटा दें अमेरिका से, देखें कितनी चोरियां होती हैं। हुई है एक दफ़ा बिजली गई थी न्यूयॉर्क में, पुराना हम पता नहीं स्टूडेंट थे या उस तरह, बिजली गई है
تو وہ کہتے ہیں اربوں خربوں کا مال بڑے بڑے سٹوروں سے لوٹ لیا گیا. ابھی بھی کیمروں کے باوجود بھی یہ رپورٹیں آتی ہیں کہ برطانیہ میں، فرانس میں، امریکہ میں، اٹلی، جرمنی میں بڑے سٹوروں پہ 20% مال چوری ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا. تو آپ دیکھیں ہر وقت کوئی کیمرے پہ لگا ہوا کیسے 100 بندوں کو دیکھ سکتا ہے. 100 بندے پھر رہے ہوتے ہیں بڑے سٹور میں، ٹھیک ہے، 100 ایمپوریم مال میں. تو کیمرے جتنا مرضی لگا دیں، ہر ایک بندے کے اوپر تو کیمرہ فٹ نہیں نہ ہوگا. تو یہ سر جی مائٹ از رائٹ ہے. اور امریکہ کے جناب علی زور زبردستی چل رہا ہے. وینزویلا میاں بیوی ابھی بھی امریکہ کے پاس ہے، ان کو لینے کوئی نہیں آیا. یہ دیکھیں آپ، اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا میں کیا قانون ہے. نہ سائیں جی، نہ سوچنا بھی نہیں. وہی اپنے گھر سے لے کے نا، گھر، گلی، محلہ، گاؤں، شہر، یہ آپ دیکھیں کہ مائٹ از رائٹ. جہدے کول پیسہ ہے، گڈیاں نے، اصل ہے، او دی ہر چیز ہو دی، او دے کو کوئی بھی نہیں بولے گا. یہی چل رہا ہے نا. تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں. تو اب جناب جنگ کا خطرہ بھی آ گیا ہے، اور ایران بھی ہار نہیں مان رہا، اور امریکہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. اور اسی حوالے سے خبر آئی ہے کہ روس نے جدید ترین میزائل ایران کو دے دیے ہیں یا دینے کی آفر کی ہے. یہ خبر بھی چل رہی ہے جی ٹی وی پہ. جدید ترین میزائل سے مراد یہ ہے کہ جو شاید امریکہ تک جن کا اثر ہو. امریکہ تک اثر ہوگا تو سر جی کچھ ہوگا نا. اب امریکہ ڈائریکٹ تو وہاں سے نہیں آ رہا. ایسے تیلی برادران جڑے ہمارے ملک ہیں، تیلی برادران، تیل والے، وہاں سے اس کے جہاز اڑتے ہیں اور جا کے ایران پہ تباہی مچا رہے ہیں. پھر اسرائیل کے علیحدہ اڑتے ہیں، دبئی سے علیحدہ اڑتے ہیں، سعودی عرب سے اڑتے ہیں، کویت سے اڑتے ہیں، بحرین سے اڑتے ہیں. ان اسلامی ملکوں کو بھی غیرت آئی ہے کہ نہیں ہم اڈے دینا بند کر دیں. اڈے بھی دیے ہوئے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں. واہ واہ، انے والا حساب ہو گیا سر جی. اڈے بھی دیے ہوئے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں. اندازہ کریں. دبئی بھی رول گیا ہے سر. دبئی کا بھی مستقبل سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ انتہائی خطرے میں ہے. اس دفعہ اگر کوئی خدا نخواستہ جنگ ہوئی نا تو ایران نے دبئی کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور دبئی کے اس وقت تعلقات سعودی عرب سے بھی خراب ہو گئے ہیں. دبئی کے تعلقات ایران سے بھی خراب ہو گئے ہیں. دبئی کے تعلقات پاکستان سے بھی خراب ہو گئے ہیں. بس یہ دبئی جو ہے نا اکیلا رہ گیا ہے. باقی ملک پھر بھی سعودی عرب وغیرہ یہ وہ وزیر خارجہ جو ہے نا ملاقات کر رہا ہے. یہ ایران کا وزیر خارجہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ملاقات وغیرہ کر رہا ہے. یہ ساری صورت حال ہے. ہوں اگلی خبر سے آؤ. تو جی منگل کا دن ہے اور علیمہ باجی کی ریکویسٹ پہ جس طرح وہ کہتے ہیں 10,000 بندے آئے، 15,000 بندے آئے، کوئی نہ صحیح، سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں. کل کی مراد سعید کی ریلیں چل رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان سب کو کہتا ہے باہر نکلو، تے مراد سعید کو کہتا ہے اندر وڑ، تو باہر نہیں نکلنا. بس کہتا ہے میں نے نکلنے کی کوشش کی تو عمران نے کہا تینوں میں منع نہیں کیتا کہ تو باہر نہیں جانا. اور جب عمران خان زمان پارک میں تھا تو کہتا جی اس نے مجھے سلمان اور قاسم کے کمرہ تیار کر کے مجھے وہاں رکھا ہوا تھا. پبلک میٹنگ نہیں تھی، میں عام لوگوں کو یا کسی میٹنگ میں جاتا نہیں تھا. بس عمران کے بندے آتے تھے، مجھے کھانا دیتے تھے اور میں اور عمران وہاں رہتے تھے. یہ اس نے جی اب بتایا ہے. اور کل کا ادھر بڑا لوگ اس کو کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہے وہ ہے. تو یہ سر جی کو بہادری نہیں ہوتی، بہادری نہیں ہوتی. ہر کوئی یہ جو ہمارے پاک فوج ہے ان کے بیٹے نہیں ہیں، اپنے مائیں ان کو کہتی ہوں گی کہ بیٹا ذرا خیال نال. ہر کوئی کہتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے. بہرحال یہ مراد سعید ہے، انوکھا لاڈلا، کھلن کو مانگے چاند. اس کو عمران نے کہا جی کہ ساری دنیا باہر نکلے گی، تو نہیں نکلنا. اپنے بھانجے حسان نیازی کو قربانی کا بکرا بنا دیا لیکن مراد سعید کو نہیں بنایا. فرق رکھیں سر جی، یہ فرق رکھیں عمران خان کا. اپنے بھانجے کو 10 سال 14 سال کی سزا کروا دی لیکن مراد سعید کو بچا کے رکھا ہوا ہے، بچا کے.
ٹھیک ہے, اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے سر. اچھا جی, ویڈیو بنا رہا تھا, درمیان میں فون آ گیا. اچھا سر جی, وزیر اعظم کا استعفیٰ تے تمہیں پتہ ہے برطانیہ دی نویں وزیر اعظم کون؟ شبانہ محمود جی. کہندے نے پاکستانی ہیں, میں ویسے وہ تحقیق کرنا وا. ویسے شبانہ محمود اگلی وزیر اعظم ہوئے گی. ویسے زیادتی ہے سر, اگر وہ بلدیاتی الیکشن ہار گئے نے, ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں جی بلدیاتی الیکشن حالے 2 سال اس حکومت دے پے نے. کیئر جڑا ہے نا, کیئر سٹارمر, یہ 2 سال پے نے. انہوں 2 سال کرن تو ہو سکتے 2 سال اچھا کام کر لین وہ پھر, ٹھیک ہے نا. لیکن ایک نمی پارٹی آئی ہے, اور مطالبہ کر رہے تھے اپنے ہی نشے من پہ گراتے ہیں بجلیاں. میں تو سویرے دسے نا, اپنے بندے وہ خلاف کھڑے ہو گئے نے. اور سر جی ہر جگہ تے گروپنگ چل رہی ہے. برطانیہ دے وزیر اعظم انہوں کہندے نے استعفیٰ دے, وہ کہندا جی میں کیوں استعفیٰ دیاں, ٹھیک ہے نا. لیکن اپنے بندے خلاف ہو گئے نے. 81 بندے چاہیے نے تے کوئی 77 دے قریب سنا ہو گئے نے, تے 4 بندے ہور گئے تا وہ جناب علی پھر اڈیالہ جیل پہنچ جائے گا. اتنے بھی پتہ کرنے کوئی اڈیالہ ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک. تے اے جناب علی بلدیاتی الیکشن دی کارکردگی دی وجہ تو انہوں کیا جا رہا ہے. آج ویسے وڈی خبر ہے وے, لیکن وچ سر تیل تے جنگ دیاں خبراں آ گئی ہیں, تو ہن اسی وڈی خبر کس طرح انہوں رکھی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. جناب میری سی مکینہ دی کنٹینیو بیٹھے ہیں سارے دوست سارا جی, ٹھیک ہے. ذیشان صاحب ہیں, یہ اعظم عوان صاحب ہیں, ہمارے دوست ہیں. ہماری اکثر ٹرین میں ملاقات ہوتی ہے. سر اپنا تعارف کروا دیں. میرا نام سید عاطف نقوی ہے, میں سن آف ایڈوکیٹ ہوں, سید خلیل نقوی کا بیٹا ہوں, اور میں ایز اے کنٹریکٹر کام کر رہا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. تو سر سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, اور کیونکہ ایک ابو کے حوالے سے بھی کالج یونیفارم ہے, کالا کوٹ ہے, اس کے احترام تو لازمی ہے. تو اس کا پروٹوکول باقی ان کی ویڈیوز 4 سال سے دیکھ رہا ہوں, تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. یہ ہم اور ٹرین میں ہی بیٹھے ہیں, تو یہاں یہ ہماری اکثر ملاقات یہاں پہ ہی ہوتی ہے. تو ہمارے قانونی ٹی وی کو یہ پسند کرتے ہیں. نقوی صاحب کو بہت بہت شکریہ, مہربانی. اور سر فری سفر جاری ہے مریم نواز کا؟ بہت زبردست ہے, بلکہ نا میں پیٹرول کی بڑی بچت ہو رہی ہے. گھر سے تو نکلتا ہوں, بائک پہ نکلتا ہوں, اسٹیشن پہ کھڑی کر دیتا ہوں. اچھا. اور اس کے بعد جو ٹریول ہوتا ہے نا وہ فری کھاتے میں ہوتا ہے, تو الحمدللہ چلے یہ جو پیسے بچتے ہیں بندہ کھا پی لیتا ہے. تھوڑی سی کمپنسیشن ہے, بہت ہے. میں کہتا ہوں بہت ہے, لیکن تھوڑی سی بہت بڑی ہے, کیونکہ جتنا جس لوگ ادھر اب یہ جہاں پہ میں نے جانا ہے تو وہاں پہ میرا 400-500 کا فیول لگ جانا تھا, تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو میری بڑی بچت ہے. ٹھیک, بہت زبردست ہے, بہت زبردست سہولت, اور بڑی اے سی, اور لوگوں کی بڑی تعداد ادھر جو ہے نا وہ سفر کرتی ہے.